بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوپس ہیں یا نہیں ہیں، اگرچہ اپنے طور پر گلشاد رفیق صاحب کل کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ابھی 22 تاریخ میں کچھ وقت باقی ہے، دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ دونوں طرف اہم میٹنگز ہوئی ہیں، دونوں طرف سے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف اپنے طور پر چیزیں سوچ رہے ہیں، عمران خان اپنے طور پر سوچ رہے ہیں۔ تو آج جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں کیا کیا نکل کر سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ کہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف، اور کیا فیصلے ہو رہے ہیں نواز شریف کی طرف یا حکومتی اتحاد کی طرف، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو سچویشن بتا دوں۔ سچویشن یہ ہے کہ نون لیگ بری طرح پھنس گئی ہے۔ پھنس اس لحاظ سے گئی ہے کہ اب ان کے پاس بظاہر دو راستے ہیں نواز شریف کے پاس، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے لیے تیسرا راستہ بھی سوچنا شروع کر دیا ہے۔ دو راستے کون سے ہیں؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ پنجاب دے دیں پرویز الہی کو، اور جو کہ جانا ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وفاق میں حکومت کرتے رہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، حکومت اختیار کا نام ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے صوبوں کے پاس ہیں، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پچھلی مرتبہ جب عمران خان کی وفاق میں حکومت بن رہی تھی تو عمران خان بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر پنجاب میں حکومت وہ نہ بنا سکے تو مرکز میں حکومت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بڑا زور لگا کے بڑی محنت کر کے پنجاب میں بھی حکومت لی گئی۔ اور اس مرتبہ اگر جو اب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں اگر یہ حکومت جو ہے وہ پرویز الہی کے پاس چلی جاتی ہے تو شہباز شریف اپنے اختیارات کے اعتبار سے صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم ہو کے رہ جائیں گے، اور پرویز الہی کریں گے کیا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی کہ جس میں رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، میٹنگز ہو رہی تھیں، شہباز شریف صاحب بار بار چودھری برادران کے پاس آتے تھے، ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، تو زرداری صاحب ان کو کہتے تھے کہ جی پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں پرویز الہی، ان کو وزارت اعلیٰ دے دیں۔ لیکن شہباز شریف کی بات نہیں مانے تھے، وہ کہتے تھے کہ پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے ہم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں، پھر تو وہ سارا کچھ وہ کریں گے، اور جب وہ کریں گے تو وہ جو کچھ کریں گے وہ ہمیں اگلے الیکشن کے لیے سوٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ اب اگر پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے، جو کہ ملنے جا رہی ہے، تو پرویز الہی ظاہر ہے کیا کریں گے؟ اگر یہ حکومت پوری کرتی ہے مدت اپنی، وہ اپنے ایم پی ایس کو پیسے دیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ جائیے اور جا کر اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کرائیں، 2-2 3-3 4-4 ارب روپیہ دیں گے، جا کے اپنے حلقوں میں کام کرائیں۔ جب وہ ترقیاتی کام کرائیں گے تو اگلے الیکشن میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوگا؟ دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر اپنی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اپنے ڈپٹی کمشنرز لگائے جاتے ہیں، اپنی ساری جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، تو وہ کریں گے۔ جب یہ سارا کچھ وہ کریں گے تو پنجاب جو ہے اگلے الیکشن میں بھی نون لیگ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے نون لیگ ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ پرویز الہی کو حکومت کرنے دی جائے۔ تو پرویز الہی کو حکومت کرنے سے روکنے کے لیے کیا حل ہے ان کے پاس؟ دوسرا حل یہ ہے کہ وہ وفاق سے بھی نکل جائیں اور اسمبلیاں توڑ دیں اور فریش الیکشن میں چلے جائیں، تاکہ پرویز الہی، یعنی اگر ہم وزیر اعلیٰ نہیں ہیں تو پھر پرویز الہی بھی وزیر اعلیٰ نہ ہو تو ہم چلے جاتے ہیں الیکشن کے پاس۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کرنے میں مسئلہ یہ کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ آنا ہے وہ ہو بہو ویسا ہی ہوگا کم و بیش جیسا کہ اب آیا ہے، یعنی کہ عمران خان کی 2/3 اکثریت۔ اب شہباز شریف اینڈ کمپنی پھنس گئے ہیں کہ اگر پرویز الہی کو حکومت کرنے دیتے ہیں تو پھنس گئے، اور اگر نہیں کرنے دیتے اور ہم وفاق چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھنس گئے۔ اب جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا اپسٹ ہوئے ہیں، وہ بڑا پریشان ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی ڈانٹ اور جھاڑ پہ لائی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی کیا پرفارمنس ہے، اور وہ اس سے بڑا اپسٹ ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ جی جو ہم نے مشکل فیصلے کیے اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں ماضی میں یہ خبریں دے چکا ہوں اپنے ویلاگس میں، کہ ایک خبر یہ دے چکا ہوں، الگ الگ خبریں دے چکا ہوں دونوں۔ ایک خبر یہ دے چکا ہوں کہ نواز شریف کسی صورت یہ رجیم چینج کرنے کر کے اور چند مہینوں کی حکومت لینا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے الیکشن ہوں اور الیکشن ہو کے ہم آئیں۔ شہباز شریف چاہتے تھے، نواز شریف نہیں چاہتے تھے، اور اس کی وہ وضاحت بھی کر چکے ہیں اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ بھائی میں نہیں چاہتا تھا۔ پھر ان کو منا لیا گیا، اور ان کو منا کے جو ہے وہ حکومت دے دی گئی۔ کچھ منایا گیا، کچھ ڈرایا گیا، اور ڈرایا کیا گیا یہ میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اور خرم دستگیر نے اب تو بتا دیا ہے کہ ان کو کیا ڈرایا گیا، ان کو کیا کیا ڈرایا گیا کہ پھر جو ہوگا وہ دیکھ لینا، پھر یہ ہوگا۔ تو نواز شریف مان گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ یہ حکومت نہیں لینی چاہیے، نقصان ہوگا اس کا، میں نہیں کہتا تھا۔
یعنی وہ شہباز شریف پہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ جب میں نے منع کیا تھا اس وقت تو ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں کر لینی چاہیے، کنونس کر رہے تھے، منا رہے تھے۔ اب کیا آپشنز ہے نون لیگ کے پاس؟ نون لیگ کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ وہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور فریش الیکشن میں چلے جائیں، جو کہ ایک بہت رسکی کام ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، ہم اسمبلیاں تو نہ توڑیں لیکن حکومت جو ہے وہ چھوڑ دیں اور حکومت دے دیں آصف زرداری صاحب کو، ان کے حوالے کر دیں کہ بھئی آپ چلائیں۔ اچھا، آصف زرداری صاحب یہ ایسا کرنے میں شاید راضی تو ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں دے دو، ہمیں کیا ہے، ہمیں دے دو، اور ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو پھر اگلی مرتبہ بھی سندھ ہی نکالنا ہے نا، سندھ ہم کسی نہ کسی طرح نکال لیں گے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، باقی پر تو ہماری نظر ہی نہیں ہے، تو آؤ دو ہمیں حکومت دے دو۔ ہو سکتا ہے وہ یہ اس پہ مان جائے، لیکن ایسا کرنے سے نون لیگ جو ہے اس کی سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ کیا ان کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی جب ان کو حکومت میں آئے گی تو پیپلز پارٹی بھی ان کی اپوزیشن میں چلی جائے گی، تو کئی طرح کے مسئلوں سے یہ دوچار ہیں۔ اور تیسرا ان کے پاس حل یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چلنے دیں جیسے چل رہا ہے، یعنی پرویز الہی جو ہیں وہ ادھر حکومت کرتے ہیں اور یہ اسلام آباد کے وزیر اعظم بن کے رہ جائیں۔ تو یہ تین آپشنز ان کے پاس ہیں اور یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اب اس میں کیا فیصلہ کریں۔ تو ابھی آج میٹنگ ہوئی ہے، ان کی ٹیلی فونک ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ آصف زرداری صاحب کے ساتھ الگ بات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الگ ہوئی ہے، لیکن نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف کور کمیٹی کا اجلاس عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، اس میں جو 3-4 طرح کی ڈسکشنز رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ڈسکشن تو یہ ہے کہ جی اگر ہمارے پاس پنجاب آ گیا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اگلے الیکشن تک ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ مشکل فیصلے ان کو کرنے دیں اور یہ اور خراب ہوں گے اور اگلے الیکشن میں ہم اور فائدہ ہوگا۔ ایک تجویز یہ آئی ہے۔ دوسری تجویز یہ آئی ہے کہ جی ٹھیک ہے پنجاب ہمارے پاس آ گیا تو ہم تگڑی اپوزیشن کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر بھی جا سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں چلے جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب ان ساری باتوں کو مانتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عمران خان صاحب نے اس بات سے تو اتفاق کیا ہے کہ ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں جو ہے وہ پرویز الہی صاحب، لیکن حلف اٹھانے کے پاس 2 راستے ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد ایک راستہ تو یہ ہے، عمران خان صاحب کی نظر میں 2 راستے ہیں، جو 2 چیزیں وہ سوچ رہے ہیں۔ عمران خان ایک چیز وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بہتر ہے۔ ایک آپشن تو یہ بہتر ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اسمبلی کو لیں، وزیر اعلیٰ بنائیں اور اسمبلیاں توڑ دیں، پنجاب اسمبلی بھی توڑ دیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دیں، اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو ہے وہ فریش الیکشن کی طرف حالات چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے پورے 2 صوبوں میں ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتا اور ملک جو ہے اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا عمران خان کے پاس جو حل ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لیں، صوبہ اپنے کنٹرول میں کر لیں، صوبہ چلانا شروع کر دیں، ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت کے اوپر اتنا دباؤ بڑھائیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اسمبلیاں توڑیں، اور جب تک وہ اسمبلیاں نہ توڑیں تب تک ہم صوبوں کے اندر موجود رہیں، لیکن ان کو جلد از جلد اسمبلیاں توڑنے پر مجبور کیا جائے، ان کو چلنے نہ دیا جائے۔ یہ دوسری ان کی خواہش ہے۔ لیکن ہر 2 صورتوں میں عمران خان جو ہے وہ قبل از وقت الیکشن چاہتے ہیں، ارلی الیکشن چاہتے ہیں، جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں۔ اچھا، یہ جو پہلی تجاویز ان کو دی گئی ہیں، اور کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کہا جائے کہ بھئی پنجاب مل گیا، خیبر پختونخوا مل گیا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اسمبلیاں توڑنے کی، آپ صوبوں میں حکومت کریں۔ لیکن میرا خیال ہے عمران خان یہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو ایک بیانیہ عمران خان نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور جو حالات ان کے حق میں اس وقت بنے ہوئے ہیں جو ان کے لیے بہت سازگار ہیں، تو ایسے حالات میں کیوں نہیں وہ اس کو استعمال کرنا چاہیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی تجویز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے چلنے دیا جائیں 1 سال تک اور قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ کروا لیا جائے، صرف قومی اسمبلی کا کرا لیا جائے اور صوبے چلنے دیے جائیں۔ میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی جو اس وقت عمران خان کی مقبولیت ہے اور جو ان کا بیانیہ اور نعرہ چل رہا ہے، اس سے وہ کیوں نہیں 5 سال کا مینڈیٹ لینا چاہیں گے؟ وہ کیوں جو اس وقت ان کے ماحول بنا ہوا ہے اس کو وہ صرف 1 سال کے مینڈیٹ کے لیے کیوں استعمال کریں گے؟ وہ کیوں 5 سال کا مینڈیٹ نہیں لینا چاہیں گے؟ تو میرا خیال ہے عمران خان کی پوری توجہ اور یکسوئی جو ہے وہ اس بات پہ ہے اور ان کا مائنڈ بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اگلے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ اب اسمبلیاں توڑ کے جانا ہے یا صوبوں کی اسمبلیاں اپنے پاس رکھ کے ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑیں، کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہے اور اس پہ مزید غور و خوض ہو رہا ہے اور مزید اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو وقت دیا جائے، اور اب میرا خیال ہے حکومت بھی نہیں چاہتی کہ وقت دیا جائے۔ اور دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی ہوئی ہیں انفارچونیٹ نون لیگ کے لیے، اور میرا خیال ہے وہ اوور کانفیڈنٹ۔ دیکھیں اگر آپ ترتیب سے چلیں تو نون لیگ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ کل مریم نواز نے بھی کہا، علی ملک احمد خان صاحب نے بھی کہا، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہی 92 پر آئیں اور انہوں نے اگر کہا
کہ جی ہم الیکشن کے نتائج کو قبول کرتے ہیں اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہم غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اب کیا غلطیاں ہوئی ہیں انتخابی طور پر؟ میرا خیال ہے انتخابی مہم کے اندر یا الیکشن لڑنے میں نون لیگ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جو ہوئی ہیں وہ غلطیاں پہلے ہوئی ہیں۔ پہلی غلطی ان سے کیا ہوئی؟ انہوں نے ایک حکومت کو گھر بھیجا اور ایک غیر مقبول ہوتی حکومت کو انہوں نے ہیرو بنا دیا اور سارا ملبہ اپنے اوپر گرا دیا۔ پہلی غلطی یہ تھی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں، قاسم سلیمان صاحب نے رولنگ دی، عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں، جیسے ہی اسمبلیاں توڑیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس پھر بھی فیس سیونگ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مہنگائی سے ملک تباہ کر دیا، عمران خان نے کرپشن بہت کر دیا ہے تو ہم الیکشن میں آ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کے پاس صورت تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، بلکہ عوام کے پاس جانے کے بجائے نون والے جو ہیں وہ عدالت کے پاس چلے گئے۔ یہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ اب تیسری بڑی غلطی، پنجاب حکومت لینے کے لیے انہوں نے ضمنی انتخابات یعنی اپنے لوگوں کو ڈی سیٹ کرایا اور ضمنی انتخابات میں چلے گئے۔ ضمنی انتخابات میں گئے تو مجبوراً ان کو ان لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑے جو پی ٹی آئی سے آئے تھے، آزاد امیدوار جیتے ہوئے تھے، یعنی اپنے اچھے اور تگڑے امیدواروں کو چھوڑ کر، ناراض کر کے، یا بعض حلقوں میں ان کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر کے تو آپ جو ہیں وہ مجبوراً منحرف لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں، تو اپنے حلقے خراب کیے، 20 حلقے خراب ہو گئے۔ اب جن کو ٹکٹ نہیں دیا وہ الگ ناراض، اگلی مرتبہ اگر ان کو ٹکٹ دیں گے تو یہ والے ناراض، تو یہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو عجیب سی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو رہی ہے، ہو گئی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا ایک چیز میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو جب کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی ان کا ری کاؤنٹ کریں، معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی 2 دن کا ہم تو وقت دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن کاؤنٹ کروائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی یہی ہے اور بنتا بھی یہی ہے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہمیں 10 دن کا وقت دیں، ہمارے کچھ لوگ حج کرنے گئے ہیں، ہمارا کاؤنٹ پورا ہو جائے، وہ آنے دیں۔ تو عدالت کہتی تھی کہ نہیں، 10 دن تو نہیں دیے جا سکتے قانون کے مطابق، جو اویلیبل ہے ان کا کروائیں۔ ان دا مین وائل حمزہ شہباز نے اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جی 17 کے بعد کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ لوز پال پھینکی، پرویز الہی نے اس کو فوراً اچک لیا اور اس پہ چھکا دے مارا۔ پرویز الہی نے کہا ٹھیک ہے لاک، بس ٹھیک ہے، 17 کے بعد ہوں گے۔ اس وقت ایک کشمکش تھی پی ٹی آئی میں اور کاف لیگ میں اور پی ٹی آئی کی پنجاب قیادت میں۔ میاں محمود الرشید صاحب لاہور میں اور پرویز الہی کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم الیکشن میں جاتے ہیں، الیکشن کے بعد کریں گے، سیاسی فیصلہ کر رہے تھے۔ لیکن پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہم تو ان کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیں گے حمزہ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں بابر اعوان صاحب، فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب یہ کشمکش کا شکار تھے۔ لیکن میرا خیال ہے لاہور کی قیادت اور پرویز الہی ٹھیک سوچ رہے تھے، اور حمزہ شہباز نے جو ایک اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے اب 17 کے بعد کرا لیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کو 1% بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ہار بھی سکتے ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ 9 سیٹیں 20 میں سے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں نکال ہی سکتا ہوں۔ لیکن حالات تبدیل ہو گئے اور وہ جو ہنا پرویز بٹ نے کچھ دن پہلے بڑے ہی غرور اور تکبر کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا یہ میں نے کھلونے خریدے ہیں عمران خان کے لیے کیونکہ اس نے 17 تاریخ کو بہت رونا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ کھلونے خریدے ہیں۔ ٹوائے شاپ پہ وہ کھڑی تھی اور چھوٹے بچوں کے جو 2-3 سال کے بچوں کے ٹوائز وہ خرید رہی تھیں اور کہتی ہیں عمران خان کے لیے اور میں نے یہ ان کی بیگم کے لیے اور ان کے لیے خریدے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بڑے تضحیک آمیز انداز میں کیا اور آج جو ہے ان کو وہ یہ کہنا پڑ رہا ہے، سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساری صورتحال کا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ اوور کانفیڈنس، اور اوور کانفیڈنس میں بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے سعید اکبر نوانی کا مریم نواز کا جلسہ نہ کرانے والا، میں نے کہا تھا کہ یہ ان کو ہانٹ کرے گا، مریم نواز کو، ان کو نوانیوں کو ہانٹ کرے گا کہ مریم کا جلسہ کیوں نہیں کرایا۔ اور وہی ہوا کہ وہ پھر 10-12 ہزار کی لیڈ سے ہار گئے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ صرف مریم کی وجہ سے ہارے، لیکن بہرحال عمران خان نے اپنا جو بیانیہ بنایا وہ تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا نوانی جیسے بندے کو بھی۔ تو یہ صورتحال ہے اب جو پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال جو اس وقت مختلف پارٹیز کے ذہنوں میں چل رہا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔